بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد صدر عالی وقار حضرات اساتذہ اکرام اور ہمارے مہمان خصوصی جناب سید حسن صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر المصطفیٰ اکیڈمی اینڈ ہیمیٹیرین سوسائٹی کے ڈائریکٹر، جامعہ رحمانی کے ناظم تعلیمات جناب مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی، جامعہ رحمانی کے نائب ناظم تعلیمات، جامعہ رحمانی کے نائب ناظم جناب مولانا محمد عارف صاحب رحمانی، جامعہ رحمانی کے بزرگ استاذ حضرت حافظ رضی احمد صاحب اور حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب رحمانی اور تمام اساتذہ اکرام، طلبہ اعزام، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا دیا ہے ہم نے عالم کو۔ حضرات، تمام طلبہ اور مہمانان اعزام، آج کا دن یہ ہمارے قومی عید کا دن ہے۔ یہ عید کا دن ہم سبوں کے بیچ ہر سال جلوہ گر ہوتا ہے اور اس ملک کا ہر باشندہ کھلکھلاتا ہے اور اس ملک کا ہر پودا لہلہاتا ہے، اس چمن کا ہر غنچہ کھلتا ہے اور اس ملک کا ہر شہری اس ملک کی آزاد فضا میں، اس کی آسمان گیر فضاؤں اور جنت جیسی فرش زمین پر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ آسانیاں، یہ فراوانیاں اور ہم سبوں کے لیے یہ راحتوں کا سامان، یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ یہ اس لیے ہوا اور اس طرح ہوا کہ یہ ملک ہمارا تھا، یہ ملک ہم سبوں کا تھا، لیکن ہماری سستی کی بنیاد پر، ہماری غفلتوں کی بنیاد پر، ہماری کاہلی کی بنیاد پر، ہماری سست روی کی بنیاد پر، دنیا کے قدموں کے قدم سے قدم نہ ملا کر چلنے کے باعث یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے چنگیزوں کی اولاد انگریزوں نے چھین لیا اور انہوں نے ہم سبوں کو اپنا زرخرید غلام کی طرح ہم سبوں کو استعمال کیا اور ان سبوں نے صرف ہمیں استعمال کیا، یہاں کے مال و دولت کو لوٹا اور یہاں کی شخصیات کو زیر زمین دفن کر دیا اور یہاں کے باشندوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تب جا کر کے ہمیں ہوش آیا، ہم سبوں کو ہوش آیا، ہمارے بزرگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری قوم اور ہماری آنے والی تمام کی تمام نسلیں، ہماری تمام اولادیں ہماری طرح کہیں ذلت کے زنجیروں میں ہمیش کے لیے جکڑی نہ رہ جائے۔ ہمارے بزرگوں نے ذلت اور غلامی کی اس مکروہ زنجیر کو توڑنے کے لیے کوششیں کی۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے بزرگوں نے، میری مراد صرف مسلمان نہیں، ہمارے بزرگوں نے، اس ملک کے باشندوں نے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ دوسرے برادران وطن ہوں، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اس ملک کے ہر باشندہ نے، اس ملک کے بزرگوں نے انگریزوں کو بھگانے کے لیے پہلے عزم مصمم کیا۔ عزم مصمم کر لینے کے بعد اس کی لڑائی
تقریباً 200 سال تک انہوں نے مسلسل لڑی، اور اس لڑائی کے بعد ہمارا یہ ہندوستان 15 اگست 1947 تقریباً 12 بجے رات کو یہ ملک آزاد ہوا۔ آج کی یہ تقریب 15 اگست کی تقریب نہیں، آج کی تقریب یوم جمہوریہ قومی عید کا دن ہے، 26 جنوری کا دن ہے۔ تقریباً 15 اگست کے بعد 14 دن کے بعد ہمارے بزرگوں نے، ہندوستان کے جیالوں نے اور ہندوستان کے بیدار مغز دماغوں نے یہ خیال پیش کیا کہ یہ ملک تو آزاد ہو گیا ہے، لیکن اس ملک کو قانونی طور پر مضبوط کر دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کا ہر شہری سکون کے ساتھ، یہاں کا ہر شہری چین اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ چنانچہ 15 دنوں کے بعد یہ طے ہوا کہ اس ملک کا آئین بنایا جائے، اس ملک کا قانون بنایا جائے، اسی قانون کے تحت یہ ملک چلے گا اور یہ ملک جمہوری ملک بنے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو جمہوری ملک بنایا۔ جمہوری ملک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ سب کے سب سمجھ لیں، میں اپنے اسکالروں سے، میں اپنے علماء سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں آپ سبوں سے بات کر رہا ہوں۔ جمہوری ملک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دھرتی کا ہر باشی، یہاں پیدا ہونے والا ہر شخص، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی یہ سرزمین ہے، وہ اس سرزمین پر جینے اور مرنے کا حقدار ہے۔ یہ مطلب ہے جمہوریت کا، اور جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کے حقدار ہیں، اس ملک کے آپ کرایہ دار نہیں ہیں، آپ کو یہاں مضبوطی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کا آئین بنوایا، قانون بنوایا، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی قانون سازی میں حصہ لیا۔ ابھی شعبہ صحافت کے ڈائریکٹر HOD جناب فضل الرحمن صاحب نے بتلایا کہ تقریباً 35 ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے جانب سے ہندوستان کی آئین سازی اور قانون سازی میں نمائندگی کی۔ ان 35 افراد میں آپ سبوں کو معلوم ہونا چاہیے تقریباً 3 عالم دین ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسرت موہانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ ایک خاتون بھی ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین، وہ بھی اس بات کے لیے فکر مند تھی کہ یہ ملک بنے تو جمہوری ملک بنے، یہ ملک شخصی ملک نہ بنے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خون جگر کو جلایا، اپنے دماغ کے دیوں سے دنیا والوں کی تاریکیوں کو دور کیا، اور تب جا کر کے 35 مہینے کے بعد 2 سال 11 مہینے 8 دنوں کے بعد اس ملک کا آئین بنا، اس ملک کا قانون بنا۔ قانون مذہب کے لیے نہیں بنایا جاتا، قانون کسی بھی کمیونٹی کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ قانون کی کتاب ہم سبوں کے بیچ ہے، روزانہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے زیادہ بہتر قانون کی کتاب دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں۔ قانون کسی جماعت کے لیے نہیں بنایا جاتا، قانون انسانیت کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ آج ہم لوگ یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، ہم سب کے سب اس ملک کے حقدار ہیں۔ آج جمہوریت کا دن ہے، یہ ملک جمہوری ملک ہے۔
لیکن بدقسمتی ہے، اور میں آپ سبوں سے بھی کہوں گا، میں اپنے تمام برادران وطن سے بھی کہوں گا کہ یہ ملک جمہوریت سے اب انانیت کی طرف، اور آگے بڑھ کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ مطلق العنانیت کی طرف یہ ملک جا رہا ہے۔ جس طریقے سے اس ملک کو ہم نے آزاد کیا، اس ملک کو ہم نے سجایا، اس ملک کو ہم نے سنوارا، ہمارے بزرگوں نے اپنے خون جگر سے، اپنے خون کے آخری قطرے سے اس ملک کو لالہ زار بنایا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، عزیز طلبہ اور برادران وطن، آپ سبوں کو بھی اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے۔ اب ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم ہوش کا ناخن لیں، ہم بیدار ہو جائیں، ہم خواب خرگوش سے اٹھ جائیں، تب جا کر کے ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ اگر آپ ہوش میں نہیں آئیں گے تو ہمارے وہ 35 بزرگان دین جنہوں نے آج کا جو دن ہے قانون کے بنانے میں انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے ترجمانی کی، ان کے ناموں کو آج ڈھونڈ کر کے نکالا جا رہا، کھوج کر کے نکالا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کو یاد نہیں رکھیں گے تب جا کر کے ہمیں کہاں سے شاہراہ نظر آئے گا، کہاں سے ہمیں راستہ نظر آئے گا۔ اس لیے ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی تعمیر میں پورا حصہ لیں، اس ملک کی ترقی میں اپنا نمایاں کردار ادا کریں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، اور یہ سمجھیں کہ لیڈرشپ کی طاقت ہمارے اندر بھی ہے، ہم بھی اس ملک میں سیاست کر سکتے ہیں۔ آپ کمزور نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، کمزور ہیں تو صرف اس لحاظ سے کہ ہم تعلیمی لحاظ سے کمزور ہیں۔ آج سے یہ ارادہ کریں کہ جس میدان میں بھی ہم تعلیم حاصل کریں گے مضبوطی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے، چاہے قرآن کی تعلیم حاصل کریں، حدیث کی تعلیم حاصل کریں، فقہ کی تعلیم حاصل کریں، سائنس کی تعلیم حاصل کریں، اور تمام لوگوں سے میں بھی یہ کہوں گا کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم کو بھی ضرور حاصل کریں، تب جا کر کے یہ ملک ہمارا آسانی کے ساتھ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ آج ہم نگاہوں کو نیچے جھکا کر کے چل رہے ہیں، کل ہم اس لائق ہو جائیں گے جب ہم تعلیم کی زیور سے آراستہ ہو جائیں گے تو ہم دوسروں کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کر کے ہم بات کر سکیں گے۔ ہندوستان زندہ باد۔